الحمد لله الذي خلق السفل والعلا والحمد لله الذي حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ مل کر نبی و آل نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ یہ آیت بہت مشہور آیت ہے اور بہت معروف آیت ہے، اور خاص کر ہمارا اور آپ کا اس آیت سے بہت زیادہ ربط اور کنیکشن ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو سنا ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس آیت کو سنا؟ جی سنا ہے۔ بزرگان دین نے اس آیت کو ہی فاتحہ خوانی میں کیوں ترتیب دی اور اس آیت کو لایا؟ اس لیے کہ یہ آیت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاتم النبیین کے عقیدے کو بتاتی ہے۔ تو جب اس آیت کو فاتحہ میں لا دیا گیا تو ہر سنی کے ذہن و دماغ میں اس آیت کو علماء اکرام نے بٹھا دیا کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو کوئی دوسرا عقیدہ نہ لے کے جاؤ، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو سرکار کی ختم نبوت پر اور اسی ختم نبوت کے عقیدے کو اپنی زندگی میں اور اپنے ذہن میں اور اپنے عقیدے میں بٹھا کر اس دنیا سے جاؤ۔ یہ وجہ ہے۔ کیا فرمایا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ اے لوگو یہ محمد جو ہیں وہ تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں۔ من رجالکم ولکن رسول، یہ کون ہیں؟ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ وخاتم النبیین، اور یہ آخری نبی ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول اور اس کا پس منظر ہم دیکھتے ہیں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زید جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں، بلکہ نبی پاک کے یہ غلام نہیں تھے، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ غلام تھے۔ اور جب آپ کی شادی ہوئی حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بطور تحفہ، بطور ہدیہ حضرت زید بن حارث کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گفٹ کیا۔ کہا نبی پاک یہ بہت اچھا بچہ ہے اور یہ میں آپ کو بطور ہدیہ پیش کرتی ہوں، اس کو آپ قبول فرمائیے۔ اب آپ اندازہ لگائیں جو بچہ پہلے سے اچھا ہو اور نبی پاک کی صحبت میں آ جائے تو وہ کتنا اچھا ہوگا۔ درود پاک پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زید بن حارث نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہتے، ایک مرتبہ حضرت زید کے چچا جو کہ تاجر تھے، بزنس مین تھے، مکہ المکرمہ تجارت کی غرض سے آئے۔ آنے کے بعد مکے کی گلیوں میں اپنے بھتیجے زید کو جب دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ ہوا کیا تھا حضرت زید کے ساتھ کہ حضرت زید جب چھوٹے تھے، بچے تھے، تو اپنی ماں کے ساتھ قافلے میں جا رہے تھے اور اس قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹا۔ لوٹنے کے بعد حضرت زید کو بھی انہوں نے اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد بیچ دیا۔ بیچتے بکتے بکاتے مکے میں آئے اور مکے میں حضرت امی خدیجہ نے ان کو لیا اور لینے کے بعد نبی پاک کو تحفہ کر دیا۔ اب تحفہ جب کیا تو حضرت زید کے چچا نے جب اپنے بھتیجے کو دیکھا تو وہ یہ دیکھنے لگے کہ یہ کہاں جائے گا اور کہاں رہے گا۔
ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے. جب پیچھے پیچھے ہوئے ان کے بہت اچھے طریقے سے اطمینان پا لیا کہ ہاں یہ میرا بھتیجا ہے، فلاں گھر میں رہتا ہے، اب اپنے بھائی کو بتاؤں گا تو میرا بھائی خوش ہوگا. میرا بھائی اپنے گمشدہ بیٹے کو جب سنے گا کہ اس کا پتہ چل گیا تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ ہوگا. ساتھ ہی حضرت زید کے چچا نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس کا غلام ہے؟ فرمایا محمد کا غلام ہے. فرمایا وہ محمد کیسا شخص ہے، کیا اس کا تعارف ہے؟ تو لوگوں نے فرمایا ہم نے محمد جیسا کوئی دوسرا دیکھا نہیں، وہ ایسا شخص ہے. وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ محمد جیسا دوسرا ہم نے پایا نہیں، یہ اس شخص کا غلام ہے. جب اتنا سننے کے بعد اپنے گھر جاتے ہیں اور حالت حضرت زید بن حارثہ کی ماں کی اپنے بیٹے سے جدائی کے بعد یہ تھی کہ آپ اپنے بیٹے کے غم میں روتے روتے نابینا ہو گئی تھی. مستدرک للحاکم کتاب حدیث کی اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ماں کی آنکھوں کی روشنی جا چکی تھی بیٹے کے غم میں روتے روتے، اور باپ کے یہ جملے تھے جو احادیث کی کتابوں میں نقل ہیں. حضرت زید بن حارث کے باپ حارث فرماتے تھے کہ میرا بیٹا اگر بہت بلند پہاڑ پر ہو اور پہاڑ کا جو راستہ ہو اس میں میخیں ہو اور نوکیں نکلتی ہو تو میں اس خاردار راہوں پر بھی گزر جاؤں گا، اگرچہ میرے پاؤں بیچ میں سے پھٹ جائیں، اور اپنے بیٹے کو میں لا کر رہوں گا. یہ ان کا اسٹیٹمنٹ تھا. تو آپ لگائیے کتنی شدت ہوگی انہیں اپنے بیٹے سے جدائی کی. جب انہوں نے یہ خبر سننے کے بعد فرمایا بھائی پیسوں کا انتظام کرو، چل کے اپنے بھتیجے کو یعنی آپ کے بیٹے کو لے کر آتے ہیں. فرمایا پیسوں کی کیا ضرورت؟ فرمایا یہ کام پیسے سے ہوگا، کیونکہ وہ جس کا غلام ہے اس سے ہم خرید کر لائیں گے نا اس کو. تو اپنی زمین کو انہوں نے بیچا، اور بیچنے کے بعد تھیلے میں کل دولت کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد نبی آخر الزماں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد فرماتے ہیں یہ دولت آپ لے لو. کیا فرمایا؟ یہ دولت آپ لے لو، اور جو بات میں کہنے جا رہا ہوں یا جو بات میں آپ سے کہوں گا اس پر راضی ہو جاؤ. حضور نے فرمایا پیسوں کی کیا ضرورت، بغیر پیسے کے بھی بات ہو سکتی ہے، تم بات تو کہو. تو حضرت زید کے چچا فرماتے ہیں یہ کام بغیر پیسے کے نہیں ہوگا. تو حضور نے کیا جملہ فرمایا جو کام بغیر پیسے کے نہیں ہوتے محمد عربی ان کو بھی کر کے دکھاتا ہے. آپ عرض تو کرو، آپ کہو تو. فرمایا تمہارا غلام ہے جس کا نام ہے زید؟ فرمایا ہاں میرا غلام ہے. فرمایا یہ اس کے ابا ہیں جن کا نام ہے حارث، یہ ان کا بیٹا ہے، آپ ان کا بیٹا ان کے سپرد کر دیں. فرمایا بالکل ایسا ہی ہوگا، زید کو آنے دو، اور آنے کے بعد میں زید سے کہوں گا کہ تیرے ابا تجھے لینے آئے ہیں، تیرے ابا تجھے لینے آئے ہیں اور ساتھ پیسے کے بدلے تمہیں لینا چاہتے ہیں. تو میں پیسے نہیں لیتا، بغیر پیسوں کے میں تمہارے ابا کے ساتھ تمہیں کر دیتا ہوں. یہ حضور نے فرمایا. اور آگے یہ بھی جملہ فرمایا کہ اگر زید چاہے تو لے جانا اور نہ جائے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ بھی تاریخی جملے. ہوا یہ کہ حضرت زید بن حارث آئے، اور آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں، ایک طرف ابا کا چہرہ ہے اور دوسری طرف والضحیٰ کا چہرہ، کہ سرکار آخری نبی ہیں، لا نبی بعدی ولا کتاب، نہ سرکار کے بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی کتاب. یہ عقیدہ ہے، اس عقیدے پر حملہ کیا جا رہا ہے. آپ ہو کہاں؟ حضرت زید ایک طرف اپنے ابا کا چہرہ دیکھتے ہیں، دوسری طرف رخ والضحیٰ دیکھتے ہیں. فرمایا زید پہچانتے ہو؟ کہاں ہاں میرا ابا ہے، جاؤ ملاقات کر لو. حضرت زید اپنے ابا حارث سے جب ملے تو روتے روتے سسکیاں بن گئیں. حضور نے دونوں کو سنبھالا اور سنبھالنے کے بعد بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد فرمایا زید کیا ابا کے ساتھ جانا چاہو گے؟ زید خاموش. زید کیا بولے؟ زید خاموش ہیں. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل خاموش. پھر حضور نے کہا ابا تمہیں لینے آئے ہیں، ماں گھر میں رو رہی ہے، کیا جاؤ گے؟ اس منظر کا نقشہ اگر کھینچا جائے تو فاضل بریلوی کی زبان میں یوں کھینچا جائے. فرمایا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے تیرے ٹکڑوں پہ پلیں، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال،
جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. یہ حضرت زید کی بولی تھی اس وقت، اگر اعلیٰ حضرت کی زبان میں بتائی جائے. تیرے ٹکڑوں پہ پلیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. پھر پوچھا، بلکہ ابا کہتے ہیں زید آزادی سے زیادہ غلامی کی زندگی پسند کرو گے؟ پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں، فرماتے ہیں ایسی ہزاروں آزادیاں محمد کی غلامی پر قربان کر دوں. فرمایا ماں بیمار ہے، فرمایا ہزاروں مائے محمد عربی کے قدموں پر قربان کر دوں. پھر حضرت زید کے والد فرماتے ہیں زید ہمارے جذبات تو دیکھو، ہم تمہیں کس جذبات کے ساتھ لینے آئے ہیں، کس محبت کے ساتھ تمہیں لینے آئے ہیں. زید تم ہمارے ساتھ تو چلو، کم از کم 1 مہینے تک ہم تمہارے قدم چارپائی سے نیچے اترنے نہیں دیں گے. اس طرح کا تمہارا ہم ضیافت کریں گے، تمہاری مہمان نوازی کریں گے، تم ہمارے ساتھ تو چلو. زید بن حارث فرماتے ہیں اپنی زندگی بھی محمد عربی کے قدموں پر قربان کر دی، اپنی جان بھی، اور ابا حضور آپ کو بھی محمد کے قدموں پر قربان کرتا ہوں. اور ہزاروں ماؤں کا جیسا عشق، جیسی محمد عربی نے دی، ایسی ہزاروں مائیں بھی مجھ سے پیار نہیں کریں. یہ جذبات جب حضرت زید کے محمد عربی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نے دیکھے تو حضرت زید کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد خانہ کعبہ کی طرف لے گئے، اور خانہ کعبہ کی طرف لے جانے کے بعد فرماتے ہیں زید میں آج سے تمہیں اپنا منہ بولا بیٹا بناتا ہوں. سبحان اللہ. سرکار نے حضرت زید جو غلام تھے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا. ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک کنیز تھی جن کا نام تھا زینب. آپ کی بیٹی کا نام بھی زینب ہے، اور ایک صحابیہ ہیں ان کا نام بھی زینب ہے. حضرت زید کی شادی اپنی غلام یعنی صحابیہ حضرت زینب سے کی، اور زینب سے شادی کرنے کے بعد پھر یہ کہ غرض طلاق کا بھی نمبر آیا اور طلاق ہوئی، اور اس طلاق کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں یہ حضرت زینب آئی. تو جب یہ زینب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں آتی ہیں تو لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا پتہ ہے؟ کہا کہ محمد نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی. کیا الزام لگایا حضور پر؟ محمد نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی. الزام لگ رہا ہے نبی پاک پر، اور اس الزام کی تردید اللہ تعالی خالق کائنات فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. کہ اے لوگو جان لو محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. کیا فرمایا اللہ نے؟ کہ زید بن حارث جو ہیں وہ منہ بولے بیٹے ہیں، محمد کے بیٹے نہیں ہیں. یعنی زید بن حارث تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں. اور یہ کون ہیں؟ یہ اللہ کے رسول ہیں. اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ وخاتم النبیین، اور یہ آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ کہنے سننے میں جو خطا ہوئی ہو مولا معاف فرمائے، اور ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.